کو اپنی آنکھوں سے حضور کو بولتے ہوئے دیکھا. اور حضور کیا بول رہے تھے؟ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل. یہ لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے. آج ہم الحمدللہ یہ اعلان کر رہے ہیں، میں نے ابھی بولا جملہ، ہم بڑی گدی کو نہیں دیکھیں گے، ہم قرآن کو دیکھیں گے. ہم بڑی پجاروں کو نہیں دیکھیں گے، ہم علی مرتضیٰ کے فرمان کو دیکھیں گے. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا حضور فرماتے ہیں ازکا اطہر افضل، ہر لحاظ سے، ذکاوت کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے جس کو مصطفیٰ نے اپنے غلاموں میں، صحابہ میں پہلا نمبر دیا ہے، افضل قرار دیا ہے، وہ ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں. وہ ابو بکر ہیں پھر عمر. اللہ کے گرامی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو میں نے آئے مقصر پڑھی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. یہ صحابہ آپس میں بڑے پیار والے ہیں، آپس میں بڑے پیار والے ہیں. ان کا آپس میں بڑا نرم دلی کا تعلق ہے، بڑے پیار کا تعلق ہے، بڑی محبت کا تعلق ہے، بڑی شفقت کا تعلق ہے، آپس میں بڑے نرم ہیں. لیکن کافروں پہ بڑے سخت ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اب یہ توجہ سے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا اے امام جعفر صادق، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے ابا جان جناب سیدنا امام زین العابدین امام باقر اور پھر حضرت امام زین العابدین امام جعفر صادق کے ابا جان حضرت امام محمد باقر ہیں، اور امام محمد باقر کے ابا جان امام زین العابدین ہیں. فرمایا ہم نے آپ کے خاندان کے متعلق سنا، وہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد ابو بکر و عمر اور پھر علی ہیں. ابو بکر و عمر پھر علی ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو اور بتاؤ. ہم تو یہی کہتے ہیں اس آیت سے مراد ابو بکر و عمر اور علی ہیں. فرمایا پھر یہ تو آپس میں بڑے پیار والے ہیں، بڑی محبت والے ہیں، بڑا نرم دلی کا تعلق ہے ان سے. یہ آپس میں تو رب کہہ رہا ہے ان کے سینوں سے کھوٹ، کینہ، حسد، دشمنی، عداوت نکال دی اور بھائی بنا دیا. اس کینہ اور کھوٹ سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے اس سے مراد ہے جو خاندانی حضرت علی المرتضیٰ کا تعلق بنو ہاشم سے، حضرت عمر کا تعلق بنی عدی سے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ بنو تیم سے تعلق تھا. سال ہر سال سے ان خاندانوں کی آپس میں چپکرش تھی، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، خاندانی جھگڑے تھے. لیکن جب ابو بکر و عمر علی مصطفیٰ کی غلامی کا پھٹا گلے میں ڈال کے اسلام میں آئے ہیں تو خاندانی قدرت، دشمنیاں، لڑائیاں ہم نے ان کے سینوں سے نکال دی ہیں، اور اسلام کی آغوش میں آنے کی وجہ سے ان کو آپس میں بھائی بنا دیا. اب بھائی کیسے ہیں؟ سنیں بھائی کیسے ہیں. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیمار ہو گئے اور آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا. توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں آپ؟ صرف سارا ہلا کے نہ سنیں، کانوں کو کھول کے بھی سنیں. حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے پیٹ میں درد ہوا، تکلیف ہوئی تو رات ہو گئی. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق بیمار ہے، پیٹ میں درد ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کر جو جملے انہوں نے پیار سے کہے ہوں گے میں اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے، میرے پاس نہ وہ لفظ ہے نہ میرے پاس وہ کیفیت ہے کہ کس انداز میں علی آئے ہوں گے، کس انداز میں علی تشریف لائے ہوں گے ابو بکر کے گھر میں اور پوچھا ہوگا اے میرے پیر بھائی، اے میرے ویر، اے میرے
بتا تو صحیح آپ کو تکلیف کہاں ہے؟ اس انداز میں پوچھا ہوگا جی بتاؤ تو صحیح، جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھتے ہوں گے، جن کو مصطفیٰ کا جانشین سمجھتے ہوں گے، جی مصطفیٰ کا جانشین سمجھتے ہوں گے، بتاؤ علی مرتضیٰ کتنے پیار سے آئے ہوں گے۔ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر آپ کو تکلیف ہے، بیمار ہے، تکلیف کہاں ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی بھی اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف پیٹ میں درد ہے، صرف پیٹ میں تکلیف ہے۔ اب توجہ سے جملہ سننا، یہاں رک کے بتاؤ کبھی کوئی دشمن کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے؟ نہیں بولے، سارے نہیں بولے، لگتا ہے آپ میں بڑی نرمی والی کیفیت ہے جی۔ کوئی آپ تو جس کو آپ کو تو کوئی گالی دے دے تو ساری زندگی اس کا منہ دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ ہمارا حال تو یہاں تک ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو گلی میں نالی میں پانی رک جائے اور ساتھ والا نکالنے آ جائے اور وہ پانی چل کے ہمارے دروازے پہ آ جائے تو ہمارا تو قتلوں تک حال پہنچاتا ہے۔ کبھی کوئی دشمن کی تیمارداری نہیں کرتا۔ علی مرتضیٰ ابو بکر صدیق کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے اور کائنات کو بتایا، اور کائنات والوں ابو بکر میرا دشمن نہیں، میں ابو بکر کا دشمن نہیں، ہمارا تو نسل آپس میں پیار ہے۔ نسلی آپس میں پیار والے ہیں۔ فرمایا صرف پیٹ میں درد ہے تو حضرت علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پتھر لاؤ، پتھر لائے گئے۔ اب وقت بہت مختصر ہے۔ اب پہلے زمانوں میں ماچ سے نہیں ہوتی تھی، آج بھی دیکھا آپ نے سڑک پہ جا رہے ہو تو کوئی زور سے پتھر رگڑ دے یا لوہا لگڑ چنگاری نکل دی، اس وقت پتھروں کو رگڑ کے آگ لگائی جاتی۔ آپ نے پتھر منگوائے، لکڑیاں کٹھی کی اور پتھروں کو رگڑ کے لکڑیوں پہ آگ جلائی اور حضرت علی مرتضیٰ نے اپنا ہاتھ بھی اوپر رکھا۔ اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو یہ کیفیت؟ کیسے میں سمجھاؤں اس کے نیچے جا کر میں کیسے سمجھاؤں؟ آگ جلائی گئی، شعلے نکلے، حضرت علی مرتضیٰ نے اپنا اوپر ہاتھ رکھا، جب ہاتھ گرم ہوا تو وہ ہاتھ ابو بکر کے پیٹ میں لگا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر آج کل کیا ہوتا ہے، بوتل ہوتی ہے نا پلاسٹک کی، اس میں پانی ڈالتے ہیں گرم کر کے پھر ٹکور ہوتی ہے، گویا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پگھلا کے ابو بکر کو شفا دے، اپنے آپ کو پگھلا کے ابو بکر کو شفا دے، مرہم اور ان کو دوا دے رہے ہیں، ان کی درد کو آرام دے رہے ہیں۔ یہ انداز علی کا ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ جب قدرت نے دیکھا تو رب کائنات نے فرمایا جبریل آ جاؤ، ہم علی کی اس ادا کو قصہ پارینہ نہیں ہونے دیں گے، علی کی اس ادا کو قصہ پارینہ بھولی ہوئی داستان نہیں بننے دیں گے۔ جبریل آؤ، حاضر خدمت ہوئے جبریل، عرض کی رب جلیل ہو کر فرمایا جاؤ قرآن لے کے چلے جاؤ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ آپس میں بھائی ہیں، صرف دنیا میں نہیں، جب جنتی جنت میں جائیں گے نہروں کے کنارے تخت لگے ہوں گے، ابو بکر کا تخت علی کے سامنے ہوگا، عمر کا تخت عثمان کے سامنے ہوگا۔ یہ تختوں پہ بیٹھ کے جس طرح دنیا میں محبت کی باتیں کر رہے ہیں، جنت میں نہروں کے کنارے تخت لگے ہوں گے، یہ آپس میں محبت کی باتیں وہاں ہی کر رہے ہوں گے۔ بلکہ یہ جملہ بھی ساتھ سنا دوں آپ کو، توجہ سے سننا۔
یہ جملہ یاد رکھیں، کئی بار آپ نے سنا ہے، نبیوں کے بعد پوری کائنات میں اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ مصطفیٰ ہوں، پوری کائنات میں سب سے اونچا درجہ کس کا؟ بولو نا یار، بولو نا یار۔ اب کسی ملا کے ہاتھ چڑھو گے؟ یہ کبھی کسی پیر کے ہاتھ آؤ گے؟ ہم تھوکیں گے بھی نہیں، بڑے پیر کا بیٹا سمجھ کے ہم نہیں مانیں گے، ہم یا اللہ کا قرآن مانیں گے یا مصطفیٰ کا فرمان مانیں گے، اور اہل سنت کے اکابرین کے مسلمات مانیں گے۔ اور یہ ہم دیکھیں، خدا کی قسم حدیث میں تفاسیر میں پڑھ کے دیکھیں، ابو بکر کو موقع ملے تو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اور اہل بیت کو موقع ملے تو ابو بکر کی عظمتوں کے نعرے لگا۔ آخری بات، اس پر بات ختم۔ یہ جو میں نے بات کی کہ دونوں آپس میں بخل نہیں ہے، کینہ، نفرت، عداوت نہیں ہے، اتنا سینہ کھلا ہے ان کا اصحاب کا اہل بیت کے لیے، اہل بیت کا اصحاب کے لیے۔ جب وہ سامنے آئیں تو وہ اہل بیت کے نعرے لگاتے ہیں، اہل بیت سامنے آئیں تو اصحاب مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں۔ حضور کی حدیث، میں عربی متن کو چھوڑتا ہوں، صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بھی راوی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، مدینہ کی گلیاں ہیں، سوچ کے کہہ لیں سبحان اللہ۔ ہے ویسے بزم بڑی تربیتی، لیکن ذوق بھی تو لینا۔ اور یہ سبحان اللہ کبھی کبھی ثواب کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی کبھی صرف اپنی بیداری کا اعلان کے لیے کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا مقصد، اگر میں کہلوا رہا ہوں نا آپ سے تو ثواب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ دے کے نہ دے، لیکن میرے کہنے پہ جب آپ نے کہا ہے وہ اللہ کی مرضی ثواب، لیکن بیداری کا اعلان ضرور ہو جائے، کیونکہ جو بھی ذکر کیا جائے اس میں زبردستی نہیں ہونی چاہیے، اندر کی طرف ہونی چاہیے، اندر کی طرف ہونی چاہیے۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے ابو بکر سے سامنا ہو، جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہی مسکرانے لگے، چہرے پر تبسم آ گیا، نہ بات ہوئی، نہ کلام کا تبادلہ ہوا، کچھ بھی نہیں، بس دیکھا، مصافحہ ہوا، تبسم چہرے پہ ابو بکر کے۔ جب مسکرانے لگے ابو بکر صدیق علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھے تو حضرت علی مرتضیٰ پوچھنے لگے، میرے ویر بات تو ہوئی کوئی نہیں، ماں تبسم تھا، ہاں مسکرائے کیوں؟ پر میں چہرہ آپ کا دیکھا ہے، مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی، چہرہ آپ کا دیکھا ہے اور ذہن میں مصطفیٰ کی حدیث آ گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے، ویر بتاؤ دوسری حدیث کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، علی میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، کریم آقا نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ پل صراط سے گزر کر جنت میں وہی جائے گا جس کو ٹکٹ آپ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الجواز کے لفظ ہیں اور الجواز کا معنی ہے پاسپورٹ، عربی میں آج معنی جدید عربی میں کیا ہے؟ پاسپورٹ۔ آج بھی پاسپورٹ جو جس نے کوئی مدینہ شریف یا کسی گھر گیا ہے تو دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے الجواز۔ حضرت علی مرتضیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق نے مسکرا کے فرمایا، علی مسکراؤں کیوں نہ، تیرا نام ہی بڑا ہے، تیرا گویا جنت میں جانے کے لیے تیرا نام ہی کافی ہے۔ آج کل لکھے ہیں نا فریجان ہوتے میز نام ہی۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے، بلا تشبیہ و تمثیل، یہ ذوق کے نہیں جملے ہیں۔ فرمایا، علی اتنی بڑی تیری شان ہے، پل صراط سے گزر کر جنت میں وہی جائے گا۔ کریم آقا نے فرمایا، جس کو علی مہر لگائے گا۔ جب اتنی بات سنی تو حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے، مسکرانے لگ گئے۔ جب آپ مسکرائے، ابو بکر صدیق نے پوچھا، علی اب آپ کیوں مسکرائے ہو؟ اب آپ کیوں مسکرائے ہو؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، آپ نے حدیث سنائی ہے میرے بارے میں تو مجھے حدیث یاد آ گئی ہے جو مصطفیٰ نے آپ کے بارے میں فرمائی ہے۔ ابو بکر آپ نے کہا، پل صراط سے گزر کر جنت میں وہی جائے گا جس کو ٹکٹ اور سند مہر علی لگائے گا۔ سن ابو بکر، تیرے
فرمایا